المنیجر رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، آج میرے بندے میرا وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہ اللہ تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے، اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں۔ تیرے عشق میں تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، تیرے عشق میں بغیر دیکھے کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے۔ ضروان پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں، اور اللہ پردے ہٹائے گا۔ سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب سلام کرے، رب۔ اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ کتنا قیمتی ہے ایمان والا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے، تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، ایک 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 ایک، خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی، جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ اس سے زیادہ اچھے تھے، کہ توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے انہوں میں فضول گلن۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ کراہت کریں، دردیں، بیماریاں۔ کہا ارے اللہ کے بندے، جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اللہ میرا حال پوچھتا تھا، اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں۔ اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ان آنکھوں سے نہیں، ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت، ایک سیل سے ہی تو اللہ انسان بناتا ہے، تو 10 کھرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے، اور ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں، جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟
کہ اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جی اپنے اوپر جبر کر لو، یا اللہ تیرے تے تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے تے جیونا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے دا۔ تھوڑے دن دی گل ہے، میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، سراب ہے، ریت ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا۔ 10 کھرب کان، 10 کھرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں، وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی کھرب ہو جائیں گے سیل، وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان۔ اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں، اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں۔ یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کی۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا، انا اجزا بہی۔ تو بھائیو، روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے۔ آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو۔ ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے، میری طرف بھوکھا رہے پیاسا رہے، میں نے روزے دی کوئی لوڑ نہیں۔ تو روزہ روزہ ہے۔ اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا، لم یعمل فیہ خطیئتا، کوئی گناہ نہیں کیا، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ ان خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ، ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا۔ کڈا بڑا ہوئے گا؟ 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ نہیں۔ لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنز فی الدنیا۔ ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھرایا، 7 براعظم، 7واں رہ گیا برف والا، وہ بھی نیت کیتی ہوئی کدی اللہ لائی جاوے، سجدہ دیونا، اذان کر دیونی، 6 براعظم، 7واں بھی براعظم، اس کے اوپر ایک بکری کھڑی ہو تو کیا نظر آئے گی؟ میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک روزے کے پیچھے ایسا ایک گھر ملے گا، محل، جس میں یہ 24,000 کلومیٹر ایک بکری کی طرح